حاجی کوئی سجدہ نہیں کر رہا، کوئی رکوع نہیں کر رہا، کوئی باقاعدہ عبادت جو ہوتی ہے اس کا ایکٹ پرفارم نہیں کر رہا، بس جا کے اس کالی عمارت کو دیکھ کے روتا جا رہا ہے، دیوانہ وار روتا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ مجھے بتائے طواف کیا ہے؟ چکر لگا رہا ہے، ایک جیسے لباس میں، کالے گورے عربی اجمی انگریز سارے کے سارے آنکھیں جھکائے ایک مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کیا یہ یونٹی، کمٹمنٹ کہ ہمارا تعلق ہے اس جگہ سے، یہ کعبہ ہے، ہم پوری دنیا سے آگے گھوم رہے ہیں اس کے گرد، گھومتے جائیں گے، 7 چکر لگائیں گے، پھر اسی طرح دیوانہ وار ادھر چلے جائیں گے، وہاں کچھ دیر رکیں گے، پھر ہمیں نہیں پتا، شیطان تو نظر آ نہیں رہا، بس کسی نے کنکریاں ماری تھی، ہم بھی کنکریاں ماریں گے۔ ہم سے آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب قربانی کا گوشت پڑا ہے، مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کو، رشتہ داروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو کیا قربانی کا سارا گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو کیا سارا گوشت دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ آپ پہلے جائز کو چھوڑیں نا، دوسرے جائز کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ وہ والا جائز کو دیکھتے ہیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قربانی سے روکنے والا شیطان تھا، اور آج بھی معاشرے میں اور انٹرنیٹ پہ ایسے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں جو قربانی سے آپ کو روکیں گے۔ ایک بندہ آپ کے کپ میں جھانک رہا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو کافی ہو جائے گا، اس کی ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے، یہ مخلص ہے آپ کے ساتھ۔ اور ایک بندہ آپ کے کپ میں جھانک رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی میرے سے زیادہ تو نہیں آ گیا۔ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سے زیادہ آ گیا ہے تو وہ 2 ہی کام کرے گا، یا اپنے آپ کو بڑھائے گا یا آپ کو گرائے گا۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے ہر ایک کے سامنے اپنے کپ کا ڈھکن نہیں کھول دینا۔ پوری دنیا کے مرد یہ چاہتے ہیں کہ میری عورت میرے لیے دل کا سکون بنے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت کا سکون مرد کے سلوک کا عکس ہوتا ہے۔ قربانی بڑی افضل عبادت ہے، لیکن وہ جو گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی وہ بہت اہمیت والی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہونے والا وہ مکالمہ تاریخ انسانی میں ایک اہم ترین ڈائیلاگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے برگزیدہ اور افضل ہستی ہیں۔ آپ کی عمر آلموسٹ 175 to 200 ایئرز ہوئی، اور اپنے بعد آنے والے تمام انبیاء کے آپ والد ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، اور اسے گھر کی شکل دینے والے آپ ہی ہیں۔ اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، ارشاد ہوا اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ریلیٹڈ یہ 2 اہم ترین واقعات ہیں جو ذی الحجۃ الحرام میں ہمیں ملتے ہیں، ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی۔ بوتھ آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وی آر ایکچولی کاپنگ وٹ ہی ہیز ڈن۔ بعد میں تحریفات ہوتی گئیں، لیکن جو طریقہ حج کا ہے وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمایا، along with his son حضرت اسماعیل علیہ السلام and the people of قبیلہ جرہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ قابل تقلید ہے۔ The fact is قرآن پاک نے صرف 2 ہستیوں کو قابل تقلید نمونے کے طور پر ارشاد فرمایا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کی زندگیوں کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ آگ والا ہے، کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کی عمر 16 یا 17 سال تھی، اینڈ کیپنگ ان ویو دس ایج، آج جین زی کے لوگ جو اسی ایج کے ہوتے ہیں 16-17 سال کے، ان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ آپ نے پہلی بار 2 قومی نظریہ بیان کیا۔ کیا؟ کہ میں اکیلا ہوں لیکن میں حق پہ ڈٹا رہوں گا، آئی ایم الون، لیکن میرا ایک موقف ہے
میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا جو باطل معبود ہے۔ اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ 1 مہینے تک تیاری کرتے رہے، ایک اسپیشل مکان بنایا، اس مکان میں لکڑیاں ڈالیں، پھر اس کو دہکایا، الاؤ ابھرا، اوپر جو پرندہ گزر رہا تھا وہ پرندہ بھی جل جاتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی وہ۔ اور پھر منجنیق میں رکھ کر آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا۔ حضرت جبریل تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا تجھ سے کوئی کام نہیں۔ کہا پھر اپنے رب سے دعا کیجئے۔ کہا ایک ہے میرا دعا کرنا اور ایک ہے کہ میرے رب کا مجھے جاننا، تو میرے لیے اس کا جاننا ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ بہتر کارساز ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، عافیت والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو لوگوں نے آپ کو ستایا لیکن آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزید فضائل اگر سنیں تو قرآن مجید میں آپ کا ذکر 56 ٹائمز آیا، 56 ٹائمز، بہت سی صورتوں میں آیا، more than 20۔ آپ کو خلیل کہا گیا، گہرا دوست، آپ کو صدیق کہا گیا، سچا سچ بولنے والا۔ آپ کا لقب ابو الفیدان ہے، بہت مہمان نوازی کرنے والا۔ آپ بڑے سعید ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے دوست حضرت جبریل حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ آپ بہت عبادت کرنے والے ہیں، بلکہ خلیل اس لیے بنایا کہ اہل ایمان میں آپ کا دل سب سے زیادہ سخی ہے، یو آر موسٹ جینرس۔ ایک دفعہ ایک مجوسی آپ کو پوجنے والا آپ کو ملا، تو آپ نے اس سے کہا کہ میں تجھے اپنے گھر بلا لیتا ہوں دعوت پہ، تو پہلے ایمان لے آ ایک رب پر۔ اس نے کہا میں تو نہیں ایمان لاتا، کہہ کے چلا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے کھانے کے لیے اسلام لانے کی شرط رکھ دی، میں 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں۔ تو آپ پھر دوڑے دوڑے گئے، اس کو بلایا، وہ کہتا اب کیا ہوا؟ تو یہ وحی کے بارے میں جب ارشاد فرمایا تو کہنے لگا گواہ ہو جائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایک رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اب بڑے سخی تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہمان نوازی عطا فرمائے۔ بڑے مہمان نواز تھے آپ، ہی واز ویری جینرس۔ جب بھی پیسہ آئے نا، اپنی دیواریں اونچی نہ کرو، اپنے دسترخوان کشادہ کرو۔ ڈونٹ ریز یور والز، ایکسپینڈ یور دسترخوان۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہے نا، تو اسٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھا دو۔ ہم سے آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب قربانی کا گوشت پڑا ہے، مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کو، رشتہ داروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو کیا قربانی کا سارا گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو کیا سارا گوشت دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ آپ پہلے جائز کو چھوڑیں نا، دوسرے جائز کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ وہ والا جائز کو دیکھتے ہیں، یہ جائز کو بھی تو دیکھیں۔ جانور قربان کرنے لگے ہیں نا، تو ایک نظر جیب پہ ہوتی ہے، ایک نظر دل پہ بھی رکھیں، وہ نظر زیادہ ضروری ہے۔ ایسے جملے نہ بولے جو تفاخر اور فخر و غرور کے اندر آ جائیں۔ یعنی 10 ذی الحج کو سب سے زیادہ افضل عمل رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وہ رب ہے، بارگاہ اس کی ہے، وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اس کو عمل مقبول ہے، نو باڈی کین چیلنج۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قربانی سے روکنے والا شیطان تھا، اور آج بھی معاشرے میں اور انٹرنیٹ پہ ایسے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں جو قربانی سے آپ کو روکیں گے۔ وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ 10 ذی الحج کو سب سے مقبول عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا ہے۔ Now you have to slaughter your animal۔ تو سب سے افضل عمل کیا ہے؟ خون بہانا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بندہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بندہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنا نا کہ بچوں کے لیے بکرا لے رہا ہوں، یا دوسروں نے بکرا لے لیا تو میں بھی لے رہا ہوں، یا سب لیتے رہے، یہ جملے بھی نہیں منہ سے نکالنے چاہیے۔
اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جانور لینے کا مقصد کیا ہے، بیکاز انٹینشن از دا کور. بیج جو ہوتا ہے پودا ویسے ہی نکلتا ہے، اور نیت یہ بیج ہے. دیکھو ریاکاری کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ ہم کہیں جی فلاں بندہ ریاکار ہے تو 25 لاکھ کا بیل لے آئے. تو دل میں اٹھنے والی کیفیت ہے جو آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز ہے، تو اس نیت کی پرورش کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور ایک دفعہ آپ مہمان کی تلاش میں نکلے. دیکھیں یہ بھی ادا کیسی ہے کہ مہمان کو ملا نہیں تو اس کی تلاش میں ہی بازار میں نکل گیا بندہ کہ میں مہمان کو ڈھونڈ کے لے کر آؤں. تو گئے تو کوئی مہمان نہیں ملا، واپس آئے تو گھر میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا. اس کو دیکھا، کہا اللہ کے بندے تو اندر کیسے آ گیا؟ کہا میں اللہ کی اجازت سے آیا ہوں. کہا تو کون ہے؟ کہا میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور مجھے میرے رب نے روئے زمین پر اس شخص کے پاس بھیجا ہے جو اللہ کا خلیل ہے، the friend of Allah. کہ وہ کون ہے مجھے بتا. وہ روئے زمین پر جہاں بھی ہے میں مصیبت اٹھا کے اس کے پاس جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی نتھی ہو جاؤں گا کہ موت ہمیں جدا کر دے. کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں. کہ مجھے اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ فرشتے نے عرض کی آپ کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا کہ آپ کے دل میں سخاوت ہے اور آپ کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتے. تو یاد رکھیے گا میری ایک بات، یہ ٹیک اوے آج کا، غور سے سنیے گا، سمجھنے والی بات ہے. جب دریا دلی کی اور سخاوت کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات ایک ذہن میں آ گئی، سائڈ پر پڑی ہوئی تھی، میں اس کو بیچ میں لے کر آ رہا ہوں. ایک بندہ آپ کے کپ میں جھانک رہا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو کافی ہو جائے گا، اس کی ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے، یہ مخلص ہے آپ کے ساتھ. اور ایک بندہ آپ کے کپ میں جھانک رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی میرے سے زیادہ تو نہیں آ گیا. اب جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سے زیادہ آ گیا ہے تو وہ دو ہی کام کرے گا، یا اپنے آپ کو بڑھائے گا یا آپ کو گرائے گا. تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے ہر ایک کے سامنے اپنے کپ کا ڈھکن نہیں کھول دینا. آپ نے اپنی چیز کو، اپنی زندگی کو راز رکھنا ہے. میں یہ بھی کرنے لگا ہوں، میں وہ بھی کرنے لگا ہوں، ابھی سارا کچھ یہ ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہ کریں. خاموشی کے ساتھ آگے بڑھے، نتیجہ خود چیخ کر سب کو بتا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 56 times he was mentioned. ابو الفیضان آپ کا لقب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک معراج کروائی تھی. We often discuss about the معراج of Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. He is impeccable, he is the best. آپ کی معراج کا کوئی ثانی نہیں ہے. No match of پیارے آقا علیہ السلام معراج. But Allah has given this معراج to حضرت ابراہیم. قرآن پاک میں آیا اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جگہ پہ حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا اور آسمان کو کھول دیا ان کے لیے. دیکھو انہوں نے عرش دیکھ لیا، انہوں نے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا، اور پھر کہا نیچے کی طرف دیکھو، زمین کے سارے خزانے کھول دیے ان کے اوپر. حضرت ابراہیم از ویری بگ پرسنالٹی. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے یار. ابھی آپ تھوڑی دیر بعد ان پہ سلام بھیجو گے، درود بھیجو گے، اور دن میں کتنی دفعہ بھیجتے ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی ہمیشہ ہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میری پشت میں، میری لینیج میں، میری نسل میں نیک اور اپنے ایسے بندے پیدا کرنا جو کہ نیک ہوں، خدا ترس ہو. لیکن جب وہ کھانا کعبہ بنا رہے تھے نا، کھانا کعبہ بنا رہے تھے جب، تب ان کے دل میں ایک عجیب خواہش مچلی. انہوں نے کہا مالک و مولا، وہ نیک بندوں کی خواہش تو میں کرتا رہا ہوں، وہ دعا تو جاری ہے، لیکن اب ایک اور بات آ گئی ہے. اور وہ بات ہی آ گئی ہے کہ وہ جو تیرا آخری نبی ہے نا، خاتم النبی، جو تجھے بڑا پیارا ہے، میں اگر خلیل اللہ ہوں، حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ ہے تو وہ تو حبیب اللہ ہے. تو ایسا کر، تو وہ میری پشت میں پیدا فرما دے. تو نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس ویرانے میں، صحرا میں آ گیا. تو نے فرمایا میں نے چھری رکھی نہیں، چلا دی. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آخری نبی کو تو میری نسل میں ہی پیدا کر دے. ہائے ہائے، کیسی دیکھو خواہش ہے، کتنی آزمائشیں. دیکھیں منصب بڑا ملنا ہو نا تو اس حساب سے کام ہوتا ہے.
امام حسین کو دیکھیں، روئے زمین پر کوئی مقابلہ ہے، کوئی ثقافت، کوئی کلچر، کوئی بادشاہت، کوئی دور لا کے دکھا دے میرے حسین جیسا. تو جب مرتبے رفیع ہو نا تو پھر کام بھی بہت بڑے بڑے لیے جاتے ہیں، وہ تراشا جاتا ہے، اس طرح سے آزمایا جاتا ہے. دنیا نے بھی تو کہنا ہوتا ہے نا دیکھو کس کو مرتبہ ملا ہے. تو یہ نا بڑی پیاری ایک بات ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تو 120 سال ہو گئی تھی، اور بی بی سارہ کی جو عمر تھی وہ تقریباً 100 سال تھی. کسی جگہ پر 91 بھی پڑھا میں نے، 90 بھی پڑھا ہے، 100 بھی پڑھا ہے. تو فرشتے آئے تھے، حضرت جبریل آئے تھے، میکائیل آئے تھے، اسرافیل آئے تھے. یہ آئے تینوں، تو انہوں نے آ کے نا کچھ ان یوزول سی ایکٹیویٹی کی. مطلب حضرت ابراہیم کے گھر آئے، کھانا نہیں کھایا، ایک دم بغیر اجازت کے اندر آ گئے، فرشتے تھے. تو پھر آ کر انہوں نے نا ڈائریکٹ حضرت سارہ کو کہا، یہ چچا زاد ان کی کزن بھی تھیں اور بیوی بھی تھی. تو حضرت سارہ کو ڈائریکٹ کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا. وہ ہنس پڑی کہ مطلب 90 ایئرز میں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. آپ تو جانتے ہوں گے کہ عورت کو 45 اور 50 ایئرز میں جو ہے وہ مینوپاز ہو جاتا ہے، اس کی مہواری ختم ہو جاتی ہے، اب وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. ایسٹروجن اور پروجسٹرون 2 ہارمونز ہوتے ہیں، یہ ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں. اچھا، حضرت جو فرشتے تھے انہوں نے خاتون کو ڈائریکٹ کیوں بیٹے کی خوشخبری سنائی؟ کیونکہ عورت کو بچے کی خوشخبری زیادہ اچھی لگتی ہے، باپ کو بھی لگتی ہے لیکن عورت کو زیادہ اچھی لگتی ہے. اب وہ ہنس پڑی کہ 90 سال کی بڑھیا کو بیٹا کیسے ہوگا. انہوں نے فرمایا یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، آپ کا گھر تو ویسی معجزات کا گھر ہے، آپ اس بارے میں نہ سوچیں. اب اس سے پہلے یہاں پر حضرت اسحاق، میرے ساتھ رہنا، آپ کو وہ جو باتیں ہیں پتہ بھی ہوں گی تو مزہ آئے گا، نہیں تو آپ کو کچھ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ حضرت سارہ کے بیٹے تو نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب یہ واقعہ ہوا کہ فرشتے گھر آ کے بیٹے کی نوید خوشخبری دے رہے ہیں، اس وقت تو اسماعیل علیہ السلام 14 سال کے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ سارے واقعے ہو چکے ہوئے ہیں پہلے. یہ 14 سال پہلے کی بات ہے جب حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، اس کی ماں اس کو کھلا پلا رہی تھی، تو باپ ہے منی مرد ہے، ان کے ایک ذہن میں آیا کہ میری بھی اولاد ہونی چاہیے. دیکھو کیسے نیچرل فلو ہے، سارا کچھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ایک فطرتی خواہش پیدا ہوئی. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. اللہ نے فرمایا اس کو لک و دک صحرا میں چھوڑا، اور تقریباً 2 کلو جو اور ایک مشکیزہ لے کر چھوڑا ہے. بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ رہے ہیں ہمیں آپ؟ یعنی یہ جگہ دیکھیں صحرا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی دکان ہے. تو کہا میں تو اپنے اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں. فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو اٹس اوکے، ڈن. آپ چلے گئے. پھر وہ واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں، حضرت اسماعیل نے جو ہے وہ اپنے قدم مارے تو حضرت جبریل نے آ کے وہاں اپنا پر مارا تو آب زمزم جاری ہو گیا. اس کی الگ سے خصائص ہے. آب زمزم کے اوپر تو یونیورسٹیز لے کے ریسرچ بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس پانی کے خصائص ہی ختم نہیں ہو رہے، اس کی سپلائی نہیں رک رہی، اور کس قدر وہ بہترین پانی ہے جس کے اندر جو آئسوٹوپس ہیں اور جو اس کی بن رہی ہے چیزیں کیمیکلی، وہ کوئی میچ نہیں ہے اس کا. آئی ہیو سیورل ریسرچز، میرے یوٹیوب چینل پہ الگ سے آب زمزم کا ویڈیو موجود ہے. میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ حضرت اسماعیل اب بڑے ہو رہے ہیں، وہاں پر حضرت اسماعیل بڑے ہو رہے ہیں. قبیلہ جرہم وہاں پر آ گیا، آبادی بن گئی. حضرت اسماعیل وہاں بڑے ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم تو آتے جاتے تھے، مستقل نہیں رہے وہاں پہ، وہ آتے جاتے تھے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے اور بچے سے ملنے آتے جاتے تھے. پیچھے حضرت اسماعیل کی پرورش ایک ماں کر رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ نہیں ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کی پرورش کس انداز سے کر رہی ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ تو مشہور ہو گیا تھا یہ گھرانہ کون سا ہے. تو پھر حضرت ابراہیم ایک دن آ کر کہتے ہیں بیٹا میرے رب نے مجھے کچھ فرمایا ہے تو وہ چیز تو نے کرنی ہے. اب یا ماں کی تربیت دیکھیں کہ باپ نے جب کہہ دیا فوراً کیا کہا، جو آپ کے رب نے فرمایا آپ وہ کریں. یہ نہیں پوچھا کیا فرمایا ہے، وہ ذبح کرنا ہے، نہیں، جو آپ کے رب نے فرمایا کریں. یہ سوال و جواب کیوں ہوئے قرآن پاک میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ یاد رکھو وہ اسماعیل جس کی تربیت بی بی ہاجرہ نے کی،
جس کی رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے، ان کی یس دیکھو، یس کیا ہے؟ ان کی یس یہ تھی کہ آپ کو جو اللہ نے فرمایا آپ کریں۔ آج میرے پاس ادھر مسجد میں ایک بندہ آتا ہے، کہتا جناب یہ دیکھیں ہاتھ گھس گئے ہیں، چہرہ کالا ہو گیا ہے، پاؤں بھی دکھاؤں آپ کو کتنے بڑے بڑے کالے نشان پڑے ہیں۔ اچھا کیا ہوا ہے؟ اور جی میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور ساری زندگی گل گئی ہے، وہاں سے ریال کما کما کے بھیجتا رہا ہوں، دیکھے کیسا سرو قامت میرا نوجوان بیٹا ہے، اور آج اس نے مجھے کہا آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں کیا جواب دوں اس کو؟ میں نے کہا بھائی مسئلہ تو ہوا ہے، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اس کی ماں ہے تو نے اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھا، ایسا ہوا ہے؟ کہتا جی ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر سن لے، یہ دن تو نے دیکھنا تھا۔ یہ تو توجہ بنتی ہے ماں کی کہ وہ غیر موجودگی میں بیٹوں کو باپ کے حق میں کرے اور ان کو بتائے بار بار اس کی قربانیاں کیا ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ پر ماں کے فضائل زیادہ بیان کیے گئے اور فضائل ہیں بھی، لیکن بیٹے اور باپ کا جو رشتہ ہے، جو پیرنٹنگ ہے، یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے رشتے میں نظر نہیں آتی کہ باپ نے فرما دیا کہ مجھے حکم ہو گیا، بیٹا کہہ رہا ہے جو حکم ہوا آپ کریں اس کو، میں حاضر ہوں، مجھے آپ اسی طرح پائیں گے۔ یہ میرا جملہ لے لو، دس از another ٹیک اوے فار یو، لے لو۔ پوری دنیا کے مرد یہ چاہتے ہیں کہ میری عورت میرے لیے دل کا سکون بنے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت کا سکون مرد کے سلوک کا عکس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عورت صبح اٹھے گی تو سائڈ کے اوپر سکون کا بنڈل پڑا ہوا ہے یا پیکٹ پڑا ہوا ہے، وہ بنڈل اٹھا کے شوہر کو دے دے گی، لے بھی سکون لے، نہیں، مرد کا بیہیویئر جیسا ہے ویسا اس کا سلوک ہوگا، ویسا اس کا اخلاق ہوگا، ویسا اس کا سکون ہوگا۔ اگر شوہر مسکرا کے بات کرتا ہے، اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کو آنر کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو انوالو کرتا ہے، سب سے بڑھ کر عورت اپنے پارٹنر کی موجودگی میں سیفٹی محسوس کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس سے توجہ حاصل کرنے کے لیے مقابلے نہیں کرنے پڑتے، اب وہ سکون بنے گی۔ لیکن جو بات میں نے کہی ہے میں اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دوں کہ دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ مرد کا سلوک اچھا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے مرد کے لیے سکون بننے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، کمپرومائز کرتی ہیں۔ اس کے لیے اب اپنی بیوی کو نہ سوچیں، اپنی بہن کو سوچیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا اب میں وہ جو آپ کو سٹوری سنا رہا تھا کہ ادھر سے تو حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد بلاک، نو نبی فرام حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ لینیج نہیں چلنی، یہاں پر ایک ہی آئے گا جو واحد ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حبیب اللہ ہیں۔ حضرت اسماعیل سے ایک ہی آئیں گے اور وہ ہیں پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا اب وہ جو 100 سال کی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی خواہش سنائی گئی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، یہاں سے سارے نبیوں نے آنا ہے، ادھر سے حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی سجدہ کیا اور توحید کا نشان بلند کیا، اور بڑا رتبہ ہے اسحاق کا۔ آپ نے ان کا نام کم سنا ہوگا، میں آپ کو آفر کر رہا ہوں، میرے پاس تو ٹائم کم ہوتا ہے، جا کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے گا، یہ چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے، بہت بڑے نبی ہیں اللہ کے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کون ہے؟ جن کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل مید اللہ کا بندہ، اس لیے آپ کی بری قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل، ہی واز اسرائیل۔ تو دونوں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شاخیں کیسی نکل رہی، دیکھو کتنی پیاری جنریشنز کی، یہ تو اسماعیل علیہ السلام ہے، تو اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اینڈ دس لینیج کنٹینیوز۔ تو یہ جو کہا گیا اقبال نے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، ہائے ہائے ہائے، مکتب کی کرامت سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ ماں، کس سے سیکھا تھا؟ ماں سے سیکھا تھا، اور فیضان نظر تو تھا ہی تھا، اللہ کے نبی ہیں۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اے باپ، اے میرے والد، اے اللہ کے مقبول نبی، مجھے لٹا دیجئے گا اور اپنے کپڑے سمیٹ لیجئے گا کہ خون سے آلودہ نہ ہو جائیں، اور میری قمیض میری ماں کو دکھا دیجئے گا کہ ماں کے دل کو تھوڑا سکون مل جائے گا۔
چھری تیز کر لیجئے گا، موت سخت ہوتی ہے، ایک دم ذبح ہو جاؤں اور رب کی راہ میں قربان ہو جاؤں، اور پشت میں لٹا دیجئے گا کہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ باپ ہیں، آپ کے دل میں ایسی کوئی نرمی نہ آ جائے کہ رب کے حکم میں کوئی تردد ہو جائے۔ دیکھا اتنے آداب، اتنا عالی مرتبت بیٹا، ایسے سر جھکا دیا اس نے، رب کے حکم کی تعمیل میں کتنا ممد و معاون آ گیا میرا بیٹا، چھری چلا دی۔ رب نے فرمایا بس ابراہیم تو خلیل ہے، تو نے وعدہ سچا کر دیا، یہ بڑا ذبیحہ بھیج رہا ہوں میں ایک، اس کو قربان کر دے، اور اب قیامت آ جائے گی تیری اس ادا کو میرے بندے ادا کرتے رہیں گے۔ 10 ذی الحجہ چڑھے گی، یہ سب اس واقعے کو یاد کر کے ایک جانور ذبح کر دیں گے کہ تو نے وہ کام کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے پہلا حج آپ نے ادا کیا، حضرت اسماعیل کے ساتھ، حضرت قبیلہ جرہم کے ساتھ، اسی طرح ہم نے طواف کیا۔ دیکھو کیسی وارفتگی ہے، حاجی کوئی سجدہ نہیں کر رہا، کوئی رکوع نہیں کر رہا، کوئی باقاعدہ عبادت جو ہوتی ہے اس کا ایک پرفارم نہیں کر رہا، بس جا کے اس کالی عمارت کو دیکھ کے روتا جا رہا ہے، دیوانہ وار روتا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ مجھے بتائے طواف کیا ہے؟ چکر لگا رہا ہے، ایک جیسے لباس میں، کالے گورے عربی اجمی انگریز سارے کے سارے آنکھیں جھکائے ایک مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کیا یہ یونٹی، کمٹمنٹ کہ ہمارا تعلق ہے اس جگہ سے، یہ کعبہ ہے، ہم پوری دنیا سے آگے گھوم رہے ہیں اس کے گرد، گھومتے جائیں گے، 7 چکر لگائیں گے، پھر اسی طرح دیوانہ وار ادھر چلے جائیں گے، وہاں کچھ دیر رکیں گے، پھر ہمیں نہیں پتا، شیطان تو نظر آ نہیں رہا، بس کسی نے کنکریاں ماری تھی، ہم بھی کنکریاں ماریں گے کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، پھر ہم جا کے عرفات رک جائیں گے، یہیں پر ذبح کیا تھا نا، یہیں پر چھری پھیری تھی، اور ہم یہاں پہ عرفات میں رک گئے ہیں، اور اب یہاں سے چلیں گے۔ ایک اصول بنا ہوا ہے کہ نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اس ٹائم پہ ادا کرنی ہے، لیکن اس دن ہمارے نبی پاک نے دونوں نمازیں ملا کر پڑھی، ہم بھی ملا کر پڑھیں گے، اور ہم ایک دو نہیں ہیں، ہماری تعداد 30-40 لاکھ ہے۔ بتاؤ کتنی، حج کیسی عبادت ہے، کیسی یونٹی آ گئی ہے، کیسا ڈسپلن دے رہا ہے حج آپ کو۔ اور یہ بھی کیسی بات ہے، وہ کئی حج پہ چلے گئے اور باقی یہاں پہ قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم پوچھ رہے ہیں، وہ ذی الحج میں ساری عبادت میں لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، شیطان نے منہ کی کھائی اور شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو جناب یہ حج ہے اور یہ قربانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حج کے جو یوم عرفہ آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مگل کا یوم عرفہ ہے، یہ دن اتنا زیادہ مقبول ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کس وجہ سے اکٹھے ہوئے، اور پھر ان پہ رحمت کی برکھا نازل فرماتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک آنے والا اور ایک پچھلے سال کا۔ یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس دن کے روزے کی بڑی برکت ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیں، روزہ سخت ہے آج کل کا، 44 ڈگری ہے، لیکن اتنا ثواب بھی زیادہ ہے، اور ہمارے لیے کیا سختی، ہمیں روزہ رکھ کے اسی میں چلے جانا ہوتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہونے ہوتے۔ وہ لوگ کیسے تھے جو روزے رکھا کرتے تھے، ذی الحج کی عبادت کیا کرتے تھے۔